سے کے آزاد وغیرہ بنتے ہیں، ناک کان بنتے ہیں، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے اگر کوئی کمی ماں کے پیٹ سے رہ جاتی ہے تو وہ دنیا میں چیز نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، سارے ڈاکٹر مل کر اس کو بینائی نہیں دے سکتے۔ کوئی بچہ پیدائشی معلوم پیدا ہوا ہے، سارے ڈاکٹر مل کر اس کے اس روزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ اگر یہاں کوئی کمی رہ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں اس کو کہا جائے گا کہ واپس چلا جا دنیا میں اس کمی کو درست کر دیا جا، یا یہ جو کمی ہے ہم یہاں ٹھیک کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کی دولت سے معروف ہو کر گیا ہے دنیا سے، آخرت میں اس کو ایمان نہیں ملے گا۔ اس کو یوں کہا جائے کہ چلو دنیا میں تو ایمان سے محروم رہا، آخرت میں مجھے ایمان کی دولت دے دیتے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب مومنین اپنے ایمان کی روشنی میں پرسرات سے جب گزر رہے ہوں گے تو اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ہم بھی تمہاری اس روشنی سے کچھ حاصل کر لیں گے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ اپنا نور لے کر آؤ، اپنی روشنی لے کر آؤ، دوسروں کے ایمان کی روشنی اپنے ہاتھ میں نہیں لے۔ تو جو کمی یہاں رہ گئی ہے آخرت کو سنوارنے اور بنانے میں، وہ کمی آخرت میں پوری نہیں ہونے والی۔ اس لیے اللہ رسول العالمین نے بارہا اپنی نارائت کتاب میں یہی فرمایا ہے کہ تم یہاں پر اپنی آخرت سنوار کر کرنا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات اسی لیے بنائی ہے کہ ہم یہ دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے، اور جس کے عمل اچھے ہوں گے اس کی آخرت اچھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ یہ جو کچھ یہاں ہم کمائیں گے وہ آخرت والے دن اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس کو کہا گیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے۔ جیسے دنیا میں اگر ہم گندم بوئیں تو گندم ہی کاٹتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گندم بوئی بھی اس کی وجہ باجرہ کاٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر جو یہاں پر جو بھی عمل ہم کریں گے وہ آخرت میں اسی عمل ہی کا بدلہ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کا فرمایا کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا اس کا درجہ وہاں اس سے ایک درجہ بلند ہوگا جس نے ایک مرتبہ کم سبحان اللہ کہا۔ وہاں جو درجات عطا ہوں گے وہ بھی اسی اعتبار سے ہوں گے کہ اس نے اعمال کتنے کیے اور اس نے کتنے اعمال کیے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا درخت میں جو پھل لگیں گے وہاں وہ بھی اس کو
گفتگو یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آخرت نظروں سے اوجھل ہے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا نظروں کے سامنے ہے، اس کی اہمیت کا پتہ ہے۔ جب اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، جانا سب نے ہے، کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں ہے، سب نے جانا ہے، تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں جو اپنی آخرت سنبھال کرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک لا شریک کی کتاب میں یہ کہتی ہے من کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے کب ملنا ہے، اور ہم سب نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں اللہ وحدہ لا شریک ہم سے سوال بھی کرے، ان سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانے دے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے، ایک قدم بھی اللہ نہیں بڑھانے دیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ تو جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے عمل کر کے جائے، نیک عمل کر کے جائے۔ ایسے نہیں کہ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں دن کا لیے بیٹھے ہیں کہ کاش کا دن کا ہوتا اور میں جلا دیا جاتا اللہ کے سامنے مجھے حاضر نہ ہو۔ یہ وہ انسان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو یہ شریف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، جس کے بولنے پر اللہ قرآن بنا کر نازل کیا کرتا تھا، وہ بھی ہاتھ میں جن کا لیتے اور کہتے کاش میں جن کا ہوتا، میں گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا جاتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بعد رسول
زور دیا ہے، اسی کی تعبیر کی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے۔ اور آپ علیہ السلام نے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے۔ اور جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس پر بھی معاوضہ ہوگا؟ مارا تو نہیں ہے کسی کو، لیکن زبان سے کوئی لفظ نکال دیا ہے، اس پر بھی معاوضہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں اودھے منہ ڈالنے والی زبان ہی تو ہوگی جو انسان کو اودھے منہ جہنم میں ڈالے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کو روک کے رکھو، ساری کی باتیں تمہاری محفوظ ہیں۔ اگر زبان محفوظ نہیں ہے، ساری باتیں تمہاری عبادت میں ہوگی، اس کو روک کر رکھو گے تمہاری ساری عبادتیں محفوظ ہو جائیں۔ آج اس بات کا کوئی بھی ہم میں سے کسی کو بھی خیال ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادات کو، اپنے اعمال صالحہ کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محشر کے میدان میں آئے گا، نیکیوں کے ککڑ لے کر آئے گا، اور لوگ سمجھیں گے بڑا عابد و زاہد بن کر آیا ہے، لیکن وہاں جب آئے گا تو اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی لوگوں میں، ان لوگوں میں جن کے حقوق اس نے مارے تھے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی۔ آپ علیہ السلام نے خود دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں دیکھ آیا ہوں ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے چہروں کو ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے۔ انسان کے تعلق کے اندر جو دراڑ آتی ہے، وہ سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ غیبت، اسی سے ہی سارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں اس وقت تک پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کا گلہ نہ کیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل معاشرے کے میدان میں جب کوئی صراط سے گزرنے لگے گا اس کو روک لیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ فلاں بندے پر خود تہمت لگائی تھی، بہتان بالا تھا، گواہ ہے، کہاں ہے؟ اور صراط پر پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ وہ میرا کام ہے۔ 7 مرحلے بتائے ہیں محدثین حضرات نے، 7 مرحلے پر صراط کے بتائے ہیں۔ پہلے جب آئے گے چیک پوسٹ، وہاں ایمان چیک کیا جائے گا، ہمیں ایمان ہے اس کے بعد چلو آگے جائیں۔ پھر آگے چیک پوسٹ ہوگی، وہاں نماز چیک کی جائے گی، پھر اس سے آگے جائے گا روزہ چیک کیا جائے گا۔ 7 مرحلے، آخری مرحلہ بتایا ہے کہ وہاں حقوق و عبادت چیک ہوگی۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے نمازی اور قاضی وہیں رک جائیں گے، بڑے بڑے نمازی اور قاضی وہاں جا کر رک جائیں، آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرمایا لوگوں، میں نے اگر کسی کا کوئی حق مارا ہو میں حاضر ہوں، مجھے بدلہ دے دو۔ اور آپ علیہ السلام اپنے جسم اطہر سے کرتا بھی اتار دیتے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، وہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال
سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل لے کر آئے گا، ورنہ تو یہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے گفتگو نہیں کروائیں گے کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بغیر توبہ کے مر گئے، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے۔ غصہ ہوگا وہ اپنے آپ کا کہ ہم نے کیا کیا، زندگی برباد کر کے آ گئے، اور یہاں تو سارا کچھ سامنے ہے، قرآن بھی سچا، اللہ کے رسول کا فرمان بھی سچا ہے، تو سب کچھ سامنے ہے۔ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے، تو اس وقت رب تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آیا کرتا تھا تم پر جب تم میری نافرمانی کرتے تھے، جب میرا منادی اعلان کرتا کہ حی علی الصلاۃ تم نہیں آتے تھے، جب میرے حکموں کو پامال کرتے تھے، مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، چاہتا تو اسی وقت تمہیں زمین میں دھنسا دیتا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، تمہیں مہلت دی، کوئی نہیں، آ جاؤ میرے دربار میں، اور پھر میرے بھیجے ہوئے قاصد پیغمبر رسول، پھر علماء صلحاء واعظین، یہ بھی تمہیں بار بار کہتے رہے کہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، پوری باقی رہنے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم پھر بھی نہیں آئے میرے دربار میں، تم نے پھر بھی مجھ سے توبہ نہیں کی ہے، تو مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ تھا۔ اور آج تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جتنے بھی ذرائع ہوتے تھے چھڑانے کے، سفارش کر دی، چھوڑ دیا، پیسے دے دیے، رشوت دے دی، چھوڑ دیا، یا یہ کہ طاقت کے بلبوتے پر دھاوا بولا چھڑا کے لے گئے۔ قرآن حکیم نے سب کی نفی کی ہے، نہ تو رشوت چلے گی، نہ وہاں سفارش چلے گی، منظر چلی ہے قرآن کہتا ہے کسی کی ہے ضرورت وہاں سفارش کرے، جب تک اللہ رب العزت خود اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کرے گا، پیغمبر چلے گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے زمین بھر کر سونے کی رکھ دے گا اور کہے گا کسی طرح مجھے چھوڑ دے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ سفارش کوئی نہیں چلے گی، روپیہ پیسہ کوئی نہیں چلے گا، طاقت تو کچھ ہوگی نہیں، تو وہاں عالم یہ ہوگا کہ باپ بھی کہے گا کسی طرح میرے بیٹے کو میرے بندے میں لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، کوئی کسی کا نہیں۔ جو یغفر اللہ لأخیہ وأمہ وأبیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن اسی کا طرح سے بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے موت و حیات کو بنایا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے ہمارے پاس، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں آخرت اللہ وحدہ لا شریک ان کی سماعت کی۔ پھر اعمال کس قدر ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اسی قدر اس کی قدر نہ نہیں فرماتے ہیں، اس کے لیے احساسات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک قبر کے اندر اس کو پہنچتے ہی اس کے اعمال کی خوشبو لوگوں کو سنبھال دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے عمل کر کے آیا ہے، کہ اس عمل کی خوشبو اتنی ہے کہ ساری دنیا اس کی خوشبو سے مہک جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی۔ اور بیان نہیں اسی طرح جب انسان گناہ کر کے جاتا ہے تو گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، اور ایسی بدبو کے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس قدر کی بدبو ہوتی ہے، گناہوں کی بدبو ہے۔ آپ نے کہا سنا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، بدبو ہوتی ہے، گناہوں کی بدبو ہے، اعمال صالحہ کی خوشبو ہے۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک نے صلاحیتیں عطا کی تھی لوگوں کو، تو وہ دیکھ بھی لیا کرتے تھے واقعی یہ گناہ
مجھے پتہ نہیں تھا، سب کچھ وعدے کر کے بتا دیا گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادات کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن اخلاقیات اس سے بھی آگے ہیں۔ عبادات بھی ٹھیک ہے، واللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، لیکن جو اخلاقیات ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ واللہ وحدہ لا شریک، اس کو جب تک بندے نے معاف کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس بات کی فکر کی جائے کہ میں نے کہیں کسی کے پر ظلم تو نہیں کیا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تاریخ اٹھائیں کو دیکھیں، دنیا میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے دکھا دیا تھا۔ واسق باللہ جب مرا بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظلم کرنے والا، جب یہ مرا ہے اور اس کی میت پر کپڑا ڈالا گیا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس چادر کے نیچے حرکت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، حرکت ہو رہی ہے چادر کے نیچے۔ تو چادر جب ہٹائی، واسق باللہ ایسا ظالم انسان اور اس کی آنکھیں ایسی بیل کی طرح تھی، لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے اس کے سامنے، ظلم کی انتہا کی ہے۔ تو جب چادر ہٹا کر دیکھا گیا تو چوہا ان آنکھوں کو لے کر جا رہا تھا۔ یہ انجام بتایا ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ حجاج بن یوسف کو جب خواب میں کسی نے دیکھا، ظالم بہت بڑا، کتنے اس نے قتل کیے، اور جب کسی نے پوچھا کیا مجھے، کہا روزانہ ایک قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہو۔ اور سعید بن جبیر، آخری قتل جو اس نے کیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ کہنے لگا مجھے اس کے بدلے میں روزانہ 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے انجام بتایا ہے، دکھایا ہے کہ اگر تم ظلم کر کر آؤ گے، حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بالغ اپنی زمین کی کسی کی ہتھیار لے گی، ایک بالغ کتنا ہوتا ہے، اور میں ساری مٹی کھود کر اللہ اس کے گلے میں ڈالوں، اس کو پہلے کہا جائے گا کھود ساری زمین، صاف زمین ہے تو کھود کے اس کو گلے میں ڈال کے کہا جائے گا کھایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے یہ جو حقوق ہیں اس کو زیادہ بیان کر کے ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں ہی فیصلے کر کے آنا، میرے پاس آؤ گے تو ایک دوسرے کے حقوق لے کر مت آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، قریشیوں ایسا نہ ہو کہ لوگ نیکیاں لے کر آئے اور تم لوگوں کے حقوق اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر آؤ، اور تم یہ سمجھو کہ میں محمد تمہاری بات سفارش کروں گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اس کے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے، گھر کا جو سربراہ ہو وہ نہیں چاہے گا میرے کسی بھی گھر کے فرد کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو جب ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ تو انسان ہے نا، وہ تو ہم جانوروں کو بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہاں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بلی کو بند کر کے رکھا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ باہر جا کر چل لیتی، ڈر لیتی، کوئی چیز کھا لیتی، اس کو بند کر کے رکھا ہے، اس کو بھوکا پیاسا مار دیا ہے، اور حالانکہ عابدہ زاہدہ عورت تھی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اٹھایا جہنم میں پھینک دیا۔ بات یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہے کہ ایک کتے کا بچہ پیاس سے دلک رہا ہے، فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، اس نے ترس کھایا اس پر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس نے چند قطرے اس کے منہ میں ڈالے ہیں، رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس نے میری مخلوق پر ترس کھایا۔ یہ تو جانور ہے، اور انسان اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اس لیے تو حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بڑی عزت والا ہے، بڑی احترام والا ہے، بڑی شان ہے تیری، لیکن تجھ سے بھی زیادہ ایک اور چیز ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عزت احترام والا ہے۔ انسان کی عزت اور قدر کا کوئی ہمیں ہے نہیں کہ ہم کسی کی عزت، کسی کا احترام کر لیں، جو زبان میں آیا نکال دیا۔ یہ تو یہاں ہے نا، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا پھر کہ ہم نے کسی کو کیا کہا تھا
گالی بھی اگر کسی کو دی، حضور علیہ السلام تصدیق فرمائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور حضرت سودا کے بارے میں کوئی بات کہہ رہی، کل چھوٹا تھا، فرمانے لگی کتنی ہے، چھوٹا کل ہے اس کا، تو آپ علیہ السلام فرمایا عائشہ اتنی کڑوی بات سننے کی ہے یہ سمندروں میں بھی ڈال دی جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں گے اس بات سے۔ ہم نے کبھی اس طرف غور بھی کیا ہے کہ ہماری زبان سے روزانہ کتنے زخمی ہوتے تھے؟ ہاں تو چھوڑو، حضور علیہ السلام نے اس لیے جب آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، پہلے آپ نے زبان کا تذکرہ کیا کہ جس کی زبان سے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے وہ کمزور بھی چلاتا ہے اور طاقتور بھی چلاتا ہے، سارے ہاتھ تو صرف طاقتور ہی چلا سکتا ہے لیکن زبان تو سارے ہی چلائیں گے، اس لیے آپ نے پہلے زبان کو مقدم کر کے بتایا ہے کہ جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں، کوئی ایسا کلمہ کہ جو اگلے بندے کے دل کو چیر کے رکھ دے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی معاف کرنے میں، یا تو اس سے معافی مانگو، معافی تو ہم نے مانگی نہیں ہے، وہ تو ہماری ناک کٹتی ہے، ہم کیوں معافی مانگے، ہم نیچے کیوں ہو جائیں، ہم کیوں اس کے آگے جھکیں، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میرے نزدیک عزت والا تو وہی ہوگا کہ جو دوسروں سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے والے کی قدر اللہ رب العزت یہاں بڑھ جاتی ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آئے گا پھر تو میں تجھے دے دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی بات ہے، حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت معاف کروں گا جب جس کو معافی کی ضرورت ہو، اور ہمیں معافی کی ضرورت کب ہوگی؟ ایک لمبی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے عیب تلاش کرنے میں لگ گیا ہے، کوئی عیب ملے ذلیل کر کے رکھ دے، عیب تلاش کرنے میں لگ گیا، اللہ اس بندے کے عیب تلاش کرنے میں لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ جب عیب تلاش کریں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عیب تلاش کرنے پر آ جاتے ہیں بندہ گھر بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے باہر بھی نہیں نکلا ہے، گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے میں پردے ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان محبوب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے عیب دیکھ کر اس کو پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیرے عیب آئیں گے میں پردہ ڈال دوں گا۔ یہ اخلاقیات ہیں، بالکل نابلد ہو چکے ہیں، نماز میں سب پورے ہیں، روزے سارے رکھیں گے، حج بھی کر کے آئیں گے، عمرے بھی کر کے آئیں گے، اخلاقیات کو دیکھ کر بالکل اسی ہو جائے، اس کی طرف تو کوئی نہیں۔ ہم نے نماز روزے کوئی نہیں سمجھا ہے، نماز پڑھ لی پہلی صف میں، پہلی صف میں روزے رکھے رمضان شریف کے اور عمرہ کر کے آ گئے، بس یہ ہم دین ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر کے قریب اگر گھر چاہتے ہو جنت میں تو اپنے اخلاق درست کر کے آؤ ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک عورت ایسی بھی ہے سارا دن عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، راتوں کو بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن زبان کی ٹھیک نہیں ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا جہنمی ہے، مشہور حدیث ہے، آپ کا جہنمی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، اس کے باوجود میں جہنمی ہوں، اس لیے کہ اس کی زبان معقول نہیں ہے، لوگ اس کی زبان سے معقول نہیں ہے۔ حقوق اللہ تو اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ بات کر دیں گے، لیکن جو بندوں کو ستایا ہوا ہے، جو بندوں پر ظلم کر کے آئے، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے
دی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر کی جائے کہ ایسا نہ ہو یہاں نمازیں پڑھ کر گئے وہاں جا کر پتہ چلا وہ کسی کو گالی دے دی تھی, کسی کی غیبت کرتی تھی, وہ آ کے لے کے جائے. زنا انہوں نے کیے تھے, کھاتے میں ہمارے پڑ گئے. ہم تو پاکستان مت کر گئے تھے یہاں سے کہ ہم نے کوئی زنا نہیں کیا, کبھی ہم نے چوری نہیں کی, کبھی ہم نے شراب نہیں کی. وہ شرابی کبابی جو جانی لوگ تھے ان کے گناہ تمہارے کھاتے میں پڑ جائیں گے. معافی مانگ کر نہیں گئے. غیبت ایسی سخت چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اس طرح کی غیبت کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے اس شرابی کی غیبت کی تھی, اس کا گناہ پڑ اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کے فوراً نمازیں, اس کی تہجدیں, اس کے سارے یہ اٹھاؤ اس کو دے دو, کیونکہ وہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فضل والے انصاف والے, تو وہاں تو فیصلہ ہوگا. تو کیا فائدہ ہوا ہے ایسے نیکیوں کا کہ یہاں سے گٹھڑ باندھ کر گئے, آگے پتہ چلا کہ سب کچھ لوگوں میں تقسیم ہو گئے. اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں, کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ دیں, کسی کو اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.